بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 56 میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے پیغمبروں کو صرف اسی لیے ہم بھیجتے ہیں تاکہ ہم مومنوں کو خوشخبری دیں اور کافروں کو متنبع کریں۔ اور لیکن معاملہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ باطل کا سہارا لے کر جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو ڈگمگا سکیں، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور انہیں جو تنبیہ کی گئی ہے، جو وارننگ دی گئی ہے، اس کو انہوں نے مذاق بنا رکھا ہے۔ ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنها ونسی ما قدمت یداہ، اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا کہ جسے اس کے رب کی آیتوں کے حوالے سے نصیحت کی جائے تو وہ اس سے منہ موڑے اور اپنے ہاتھوں کے کرتوت کو بھلا بیٹھے۔ منہ موڑنے کا مطلب یہی ہوتا ہے، اعراض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم انسنی کرتے ہیں، سنی انسنی کرتے ہیں، اور لیٹ اٹ گو والا ایٹیٹیوڈ ہو، یہ ہوتا ہے اعراض۔ اعراض کا مطلب عربی میں منہ موڑنا۔ منہ موڑنا مطلب کہ میں نے ایک چیز دیکھی، مجھے پتا ہے سب کچھ سیٹ ہے، لیکن اس کے باوجود پھر میں نہ اس کو سننا چاہتا ہوں، نہ میں اس کو ٹائم دے رہا ہوں، نہ میں اس کو سن رہا ہوں، نہ میں اس سے کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میری زندگی میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ اعراض ہے، یہ اعراض ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا؟ یہ آپ کو آیتیں بہت ملے گی، ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے؟ آپ کو پتا ہے نا، ظلم قرآن مجید میں شرک کے معنوں میں آیا ہے۔ اس سے بڑھ کے ظلم کرنے والا کون ہے؟ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا کہ جس کو آیتیں یاد دلائی جائیں اللہ تعالیٰ کی، ثم اعرض عنہا، اس کے بعد پھر وہ کیا ہے، فاعرض عنہا، تو وہ اس سے پھر منہ موڑا ہے، اور ونسی ما قدمت یداہ، اور بھول کے بیٹھا ہوا ہے کہ کیا اعمال کیے ہیں، اپنے اعمال کو بھول جائے، کیا کیا کر چکا ہے اللہ ہی جانتے ہیں نا اس کو۔ ایک طرح کا یہ بھی ہوتا ہے ایٹیٹیوڈ کہ بھائی لیٹ اٹ گو کر دو، چھوڑو، کوئی بات نہیں، اور جو چاہو کرو۔ کیوں؟ جب یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی نفسانی خواہشات ہر چیز کے اوپر آگے ہو جاتی ہیں، پرائیورٹی پہ آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دین پیچھے گیا، میں جو چاہتا ہوں وہ پہلے ہے، مجھے جو کچھ میں چاہ رہا ہوں، جو میرا دل چاہ رہا ہے وہ پہلے ہے، باقی سب بھلے وہ حلال ہو بھلے وہ حرام ہو، وٹس ایور، آئی ڈونٹ کیئر۔ یہ ایٹیٹیوڈ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اندر ایسے معاملات ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے کہ ہم رجوع کریں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا۔ اب یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، اس طریقے سے منہ موڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ یقیناً یہ ایک ایکشن ہے نا، اس کا ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے سزا ملتی ہے۔ جب انسان اس طرح کا معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنے اور سن کر بولے چھوڑو، اس طرح کا جب معاملہ ہو نا اور کنٹینیو ہوتا رہے، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ، پھر آپ کا یہ ہیبٹ بن گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس کے بعد ایک سزا ملتی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے، اور یہ جو ان کا رویہ ہے دین کے ساتھ، اس کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں، دل کور ہو گئے۔ اب کوئی خیر کی بات جائے گی تو وہ دل میں ہٹ کرے گی ہی نہیں، کتنی بڑی سزا ہے۔ اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں نا، دلوں کی نرمی، دل نرم ہونا۔ اگر دل سخت ہو جائیں، انسان کا دل سخت ہو جائے تو یہ دیکھیں، یہ اس کی بڑی بہت بڑی علامت ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ ہم نے ایسا کیا، ہم نے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے۔ اور ایک تو یہ کہ دل پہ غلاف چڑھ گئے، ٹھیک ہے جی، انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ، ہم نے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے، جن کی وجہ سے وہ اس قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اکنۃ ان یفقہوہ، آپ سوچیں یہ آیتیں ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں سامنے، ہمارا پورا پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہمارا آئین پاکستان اسلام ہے، نو لیجسلیشن ول بی میڈ ریپگننٹ ٹو دا قرآن اینڈ سنہ، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، اور ہماری قوم کو قرآن مجید بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو ہماری لاپرواہی، اور نمبر دو ہمارا اعراض۔ جانتے بوجھتے جب ہم کہیں کہ قرآن مجید امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا، تو استغفر اللہ، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر دلوں پر غلاف ایسے چڑھا دیتے ہیں کہ قرآن مجید سمجھ میں ہی نہیں آتا، قرآن مجید سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے کہ
یہ صرف اس کو سمجھ میں آتی ہے جو کہ عمل کی نیت سے اس کو ہدایت کی نیت سے پڑھتا ہے، باقی سمجھ میں ہی نہیں آتی قرآن مجید. قرآن مجید سمجھ نہیں آتا، اب یقین کریں یہ حقیقت ہے. آپ دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہم. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اتنا بڑا بڑا ہمارے کورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ آیتیں لکھی ہوتی ہیں. ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ کس کا حکم دیتا ہے؟ عدل اور احسان کا، یعنی کہ آپ انصاف کریں اور انصاف میں بھی ایکسلنس اچیو کریں، بہترین، جتنا انصاف آپ سے بہترین ہو سکتا ہے آپ وہ کریں. یہ ہمارے کورٹ پہ جائیں آپ، لکھا ہوا ہوگا، اتنی بڑی بڑی آیتیں لکھی ہوئی ہیں. اور جھوٹی گواہیاں، اور وکلا جو ہمارے کام کر رہے ہیں اور جو ججز ہمارے کام کر رہے ہیں، عدالتوں سے انصاف مل ہی نہیں سکتا. کتنی مرتبہ ایسا کیس ہوا ہے کہ کوئی کیس سالو ہوا ہے تو جس بندے کا کیس تھا اس کو مرے ہوئے بھی 20 سال ہو گئے تھے، یہ 50 سال ہو گئے تھے، اور وہ کیس چل رہا تھا. یہاں تو کسی کے اوپر کوئی بھی کیس بن جائے کوئی ٹینشن نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ کتاب اللہ کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ برکت کے لیے ہیں صرف. آپ دیکھیے ہماری قوم کا جو معاملہ قرآن مجید کے ساتھ ہے وہ برکت کا حصول ہے بس. تو جب صرف اور صرف برکت کی کتاب بنایا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ قرآن مجید سمجھ میں ہی نہیں آتا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ اپنی خاص رحمت کا معاملہ ہمارے اوپر کرے کہ ہم عمل کی نیت سے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید ہمیں سمجھ میں آئے اور ہم اس پہ عمل کریں اور ہماری زندگیاں بدلیں لازماً انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو اب ایک تو یہ سزا ہو گئی کہ دل سخت ہو گئے، دلوں کے اوپر تو غلاف چڑھا دیا نا، تو قرآن میں سمجھ میں نہیں آئے گا. وفی آذانہم وقرا، یہ دوسری سزا کہ ان کے کانوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ لگا دی ہے. ڈانٹ مطلب آپ سمجھے سٹیمپ لگا دی اللہ پاک نے، کان بند کر دیا مکمل، کہ کوئی خیر کی بات ہی نہیں جائے گی کان میں. استغفر اللہ واتوب الیہ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کوئی خیر کا کلمہ کان میں جائے گا ہی نہیں، نہ میں سنوں گا. بعض اوقات انسان کے اوپر وہ کیفیت آتی ہے کہ کہیں حق کی بات ہو، کہیں قرآن چل رہا ہو، کہیں کوئی بیان ہو رہا ہو، انسان بھاگ جاتا ہے وہاں سے. اور یہی وہ بات ہے، آپ سوچئے جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. آج کے زمانے میں اس بات کو سمجھنا تو اور بھی آسان ہے. آپ موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، سامنے آپ کے پتہ نہیں کیا کیا ویڈیوز آ رہی ہیں، کیا کیا آ رہی ہیں. کتاب اللہ آئی، آیتیں آئیں، آپ فوراً آپ نے ہٹائی وہاں سے، کیونکہ آپ کو گانے سننے تھے، کیونکہ آپ کو ڈرامہ دیکھنا تھا. کہ خیر کی بات میرے کان میں جانی ہی نہیں چاہیے. سوچا، یہ وہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ جب ہم اعراض کرتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس چیز سے. یہ ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھ سے. ٹھیک ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کان میں بھی اللہ تعالیٰ ڈانٹ لگا دے. اور ڈانٹ لگانے کا مطلب یہی ہے کہ سمجھے آپ سی دیا، سٹیمپ کر دیا، اس کو کان ہی بند ہو گئے. انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، ہم نے، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے برے اعمال، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیا ہے کہ اب یہ قرآن مجید سمجھ ہی نہیں سکتے. اور وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں ہم نے ڈانٹ لگا دی ہے. وان تدعوہم الی الہدی، اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ، فلن یہتدوا اذا ابدا، تب بھی وہ صحیح راستے پہ ہرگز کبھی بھی نہیں آئیں گے. بلاتے رہو بلاتے رہو بلاتے رہو، نہیں آئیں گے. کان ہی بند ہے، کان کے اوپر بھی سٹیمپ لگی ہوئی، کان بھی سیے ہوئے اللہ نے، دل کے اوپر بھی مہریں لگی ہوئی. لیکن ایک داعی کو اپنا کام بند نہیں کرنا، بہرحال یہ ذہن میں رکھیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہے ایسا. استغفر اللہ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ تم ان کو، وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى، آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں، ہرگز ہرگز یہ ہدایت پہ نہیں آئیں گے اپنے برے اعمال، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا حالانکہ آپ کا پروردگار تو بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. غفور، بخشنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا ہے. اور ذو الرحمہ، بہت زیادہ رحمت والا ہے. کیوں؟ کیسے؟ لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑنے پہ آ جائے، لعجل لهم العذاب، تو جلد ہی ان کو عذاب دے دیتا، کام تمام ختم. اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرنے پہ آ جائے، جو اعمال تم نے کمائے ہیں، جو یہ اعمال کما رہے ہیں، جو یہ اعمال کر رہے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آ جائے، لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، بہت جلدی عذاب آئے ان کے اوپر. بلکہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں کرتے اللہ پاک. بل لہم موعد، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے. ٹھیک ہے نا، لن یجدوا من دونہ موئلا، جس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے. بل لہم موعد، اتنے بڑے بڑے ظالم، اتنے بڑے بڑے جابر، اللہ کے نافرمان، یہ کیا سمجھ رہے ہیں
اور یہ بہت اہم چیز ہے، بڑی خطرناک شے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، جو لوگ برے اعمال کر رہے ہیں کیا خیال ہے ان کا، وہ کیا ہم سے آگے نکل گئے؟ ساء ما یحکمون، بڑا خطرناک ہے حکم جو یہ لگا رہے ہیں خود سے، اپنے پاس سے، اپنے دماغ میں جو بنا رہے ہیں نا، یہ ہمیں کیا، ہم سے آگے نکل جاؤ گے، ہم سبقت لے جاؤ گے؟ عجیب، سوچیں آپ کتنی خطرناک بات ہے یہ، کہ برے اعمال کر رہے ہو ٹھیک ہے کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بل لہم موعد، ان کے لیے ایک مہلت ہے، وہ جتنی مہلت ہے، کتنی عمر پائیں گے، 80 سال پائیں گے، 90 سال پائیں گے، کر لے کیا کرتے، لن یجدوا من دونہ موئلا، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی، بچ کے جا نہیں سکتے کہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، یہ ساری بستیاں تمہارے سامنے ہیں کہ لما اہلکناہم لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کی روش اپنائی تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ یہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، کہ سارے کے سارے سب تمہارے سامنے موجود ہیں، ہم نے ان کو ہلاک کیا کب، کہ جب انہوں نے ظلم کرنا نہیں چھوڑا، اپنے اعمال سے توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ ساری بستیاں تمہارے سامنے ہیں، جب انہوں نے ظلم کی روش اپنائی، ظلم ہی کرتے رہے، توبہ نہیں کی، تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا، ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے بھی ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، کثرت استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری بستی جسے پاکستان کہتے ہیں، اللہ نے اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی وقت لکھا ہوا ہوگا لازماً۔ اگر ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر، استغفار کرنا، اللہ کو یاد کرنا ہم نے چھوڑ دیا، تو ہمارا نام بھی اللہ کے پاس کہیں نہ کہیں لکھا ہوگا، اللہ ہمیں بھی ہلاک کر دیں گے، ہماری باری بھی آئے گی، بہت جلد آئے گی۔ لیکن اگر ہم نے توبہ استغفار کو، اپنے آپ کو بچایا گناہوں سے، اپنے بچوں کو بچایا گناہوں سے، توبہ استغفار کی روش اختیار کی، ہم نے اپنے جتنے اعمال ہم سے ہو سکتے ہیں، نیک اعمال، نیکیاں کرنے پہ ہم نے نیکیاں کرنے میں جلدی کی، اور جلدی جلدی نیکیاں کر لیں، جتنی نیکیاں ہم سے ہو سکتی ہیں ہم کر لیں، اور جتنا زیادہ ہم برائی سے اپنے آپ کو روکیں گے، اپنے آپ کو پاک دامن ہم نے بنایا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کم سے کم پوری بستی کو ہلاک نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے اوپر ہمیں غلبہ عطا کرے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ لیکن اگر ہماری پوری بستی نے ظلم کی روش اپنائی، اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں بدلتی، اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں بدلتا، یقیناً ہمارے لیے بھی کوئی وقت مقرر اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ اتنی اہم آیت ہے، آپ سوچئے ایک ایک آیت ہم پڑھیں اور یہ ہمارے سامنے کیسے کھلتی ہے، کہ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، کہ جب ساری بستیاں دیکھو تمہارے سامنے ہیں۔ یہ ہے آیت نمبر 59، 59۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، یہ ساری بستیاں دیکھو تمہارے سامنے ہیں، أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، ہم نے ان کو ہلاک کیا ہے جب یہ ظالم ہو چکے تھے، اور وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کے ہلاکت کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا، کہ چند دن تک جتنا تم نے فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو، اس کے بعد ہلاک ہوں گے۔ تو یقیناً یاد رکھیے گا، ہماری بستی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ معاملہ اللہ نے لکھا ہوا ہے، ظاہری بات ہے۔ ہم اپنے آپ کو کوئی اللہ کا پیارا مت سمجھیں، ہم اپنے آپ کو کسی خوش فہمی میں نہ رہیں، اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر قسم کی، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلے ہوتے ہیں اعمال پر۔ تو یہ چند آیتیں رہ گئی تھیں حضرت موسیٰ کے قصے سے پہلے، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، انتہائی اہم آیتیں ہیں، ان کو میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ ایک مرتبہ پڑھیے گا ضرور، جو ہم نے ابھی آج پڑھی ہیں یہ ساری آیتیں، تو اس کو ضرور پڑھیے گا۔ یہ آیت نمبر 59 کے رکوع بھی ختم ہو رہا ہے، اور اب قصہ شروع ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اس کا قصہ صحیح بخاری کے اندر ہے، جو امام بخاری نے بیان کیا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ امام صاحب فرماتے ہیں، اور کہ اس میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ، میں آپ کو مفہوم سنا رہا ہوں، بخاری شریفی کی حدیث ہے، تو آپ بخاری میں جا کے ورڈ ٹو ورڈ پڑھنا چاہیں تو ورڈ ٹو ورڈ پڑھ لیں، میں آپ کو مفہوم سنا رہا ہوں، کیونکہ وہ درس قرآن میں ظاہری بات ہے وہ پھر مفہوم چل رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بنی اسرائیل کو خطاب کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، اس واقعے کا پس منظر بتا رہا ہوں آپ۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ
اس دنیا میں سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے, علم والا کون ہے سب سے بڑا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے متعلق مطلب سوچا ہوگا, پہلے تو دیکھا کون ہے بھائی, تو بعد میں ذہن میں یہ آیا ہوگا کہ بھائی میں اللہ کا نبی ہوں, ظاہری بات ہے میرے پاس علم ہے. حضرت موسیٰ کے منہ سے ایک لفظ نکلا, کہنے لگے کہ بھائی میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں. چاہیے تو یہ تھا کہ کہتے کہ اللہ ہی جانتا ہے بہتر کہ کون علم والا ہے. اس بات پر اب چونکہ حضرت موسیٰ بڑے لاڈلے تھے, ہے نا, اللہ تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبروں میں سے ایک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے. ملاقات سے مراد ہے ہم کلام ہونا, اللہ تعالیٰ سے بات چیت. آپ سوچئے, ہم کہتے ہیں قرآن مجید کیا ہے, یہ ورڈز آف اللہ تعالیٰ ہے نا. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. کلام کہتے ہیں ورڈز کو, بات چیت کو. تو قرآن مجید کا جو ہمارے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو کیا امپیکٹ ہوتا ہے سوچیں آپ. خاص طور پہ رمضان المبارک کے اندر آپ وہ امپیکٹ تھوڑا سا محسوس کرتے ہوں گے کثرت قرآن پڑھنے سے. یہ ورڈز کا امپیکٹ ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ جس کے الفاظ ہیں, جب وہ ڈائریکٹ گفتگو کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ڈائریکٹ گفتگو کرتے ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, تو حضرت موسیٰ پر کیا امپیکٹ ہوتا ہوگا, ظاہری بات ہے یہ اللہ کا نبی ہی جانتا ہوگا. ظاہری بات ہے اللہ جانتا ہے, اس کا نبی جانتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. تو کوئی مذاق نہیں ہے, لاڈلے, اللہ کے لاڈلے. اب ظاہری بات ہے جب ایسے لاڈلوں سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی ان کو اب ان کے منہ سے غلط نکل گیا, بہرحال اس پہ تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کی اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جو ہے نا وہ ہم تمہیں بتائیں کہ کون ہے تم سے زیادہ جاننے والا. مطلب یہ لفظ بولنا نہیں چاہیے تھا نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ میں جاننے والا ہوں سب سے زیادہ, ٹھیک ہے نا. تو اب اس جب ان کے منہ سے نکل گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ذرا جاؤ اب, ٹھیک ہے نا. اور ہمارا ایک بندہ ہے جو کہ مجمع البحرین پہ تمہیں ملے گا. مجمع البحرین کا مطلب ہے جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں, وہ تم سے زیادہ علم والا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قدر شوق پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور بتائیے, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ تھا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ تم سب سے زیادہ تمہیں پتہ ہے, نہیں, تم سے زیادہ جاننے والے بھی بہت سارے, مطلب وہ اللہ کا بندہ وہ ہے, تم جاؤ جا کے اس سے ملو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً تیار ہوئے. تو اس کے اندر علماء نے کچھ باتیں لکھی ہیں. نمبر ایک بات تو یہ, پہلی چیز سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ جب ایسا کہا انہوں نے, اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھانا تھا نا, ظاہری بات ہے. تو دیکھیں دو الفاظ آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ کے کچھ امور ہیں جن کو ہم کہتے ہیں تشریعی. کیا کہتے ہیں؟ تشریعی, تا شین رو یا اور عین, جس سے شریعت ہے. تشریعی امور ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ. اور دوسرے ہیں کچھ تکوینی, تکوین کائنات سے. تشریع شریعت, تشریع شریعت, تکوین کائنات. کائنات مطلب پوری دنیا, پورا یونیورس. تشریعی امور, اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ان کو شریعت دی اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی تمہیں دنیا میں رہنا ہے, تم دنیا کے معاملات سیکھو. لیکن کچھ امور اللہ تعالیٰ کی تکوینی ہیں, کائنات والے امور ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا. اور انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں بتاتے کیونکہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. انبیاء کو اس سے سابقہ پڑھنے والا ہے ہی نہیں. وہ جو آپ پڑھتے ہیں نا الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے اندر غیب کی کچھ جھلکیاں دکھائی ہیں. اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھانا بھی تھا کہ دیکھیں آپ اپنے آپ کو سب سے زیادہ عالم مت سمجھیں. اس میں علماء نے لکھا ہے سب سے پہلی بات کیا ہے, العجوب بالعلم خطر. علم کے اندر جب انسان میں عجب پیدا ہونا کہ آئی نو مور, یہ بہت ہی خطرناک شے ہے. آپ سوچئے کہ اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑی. وہ کیا تھا, وہ سفر کی ساری مشقت تھی, ٹھیک ہے نا. میں آپ کو بتاؤں گا ابھی جب آیت پڑھوں گا اس میں جو الفاظ آپ کو بتاؤں گا نا, حقوبہ کا لفظ ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ
اللہ تعالیٰ نے ظاہری بات ہے وہ اپنے لاڈلے سے، وہ لاڈلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ مشقت کروائی ظاہری بات ہے کہ ان کی گرفت ہوئی ان کی تھوڑی سی کہ آپ کے منہ سے کیسے نکلا، اور ظاہری بات ہے جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کے حساب سے بھائی اس کی ظاہری بات ہے آزمائش ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کو آزمائش سے بچائے. ہم بار بار دعائیں ہمیں یہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم تو بالکل فارغ، بالکل بیکار لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ ہمیں آزمائیے گا مت آپ، بلکہ ہم اسی لیے اللہم اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ آپ درگزر معافی کا اور عافیت کا معاملہ ہمارے لیے کر دیجیے گا. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کسی آزمائش میں آ سکیں، بلکہ ہم کسی آزمائش کے ہی قابل نہیں ہیں، تو ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہی بچائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہم فوراً عافیت مانگ لیں. بہرحال تو اب ہوا یہ کہ ایک بات تو سب سے پہلے یہ، اپنے علم اور فہم پر ناز کرنا بہت خطرناک شے ہے، بہت ہی خطرناک شے ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت خضر جو تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہاں پہ ہمیں ایک بندہ ملا. تو یہ جو بندے کا نام حضرت امام بخاری نے ہی لکھا ہے، حضرت خضر. اچھا، حضرت خضر کو بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ اللہ کے بندے تھے بس، اور بہت سارے لوگوں نے کہا ہے نبی، یہ نبی تھے. اچھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہری بات ہے زیادہ فضیلت ہے ان کی. اگر ہم دونوں کو کمپیریزن کریں تو علماء کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، نمبر ایک بات. نمبر دو یہ کہ وہ پیغمبر بنی اسرائیل. ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت موسیٰ کا رتبہ بہت بڑا تھا. لیکن یہاں پہ دیکھا کہ ایسی انہوں نے عاجزی اختیار کی ہے جب ان کو پتہ لگا کہ مجھ سے بڑا کوئی علم والا ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، آپ کو پتا ہے آج کا زمانہ، یہ جو دجالیت کا دور ہے، اس کے اندر تو یہ مطلب اللہ معاف فرمائے، علم کے نام پر فتنے ظاہر ہو رہے ہیں، علم کے نام پر. حالانکہ وہ آپ سمجھ لیں معلومات کا سیلاب ہے، انفارمیشن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا قیامت کے قریب قلم ظاہر ہوگا، قلم، دا پین ول بی ایکسپوزڈ. عجیب بات ہے نا، قلم ظاہر ہوگا مطلب اتنی انفارمیشن ہوگی، اتنی انفارمیشن ہوگی، اتنی انفارمیشن آئے گی کہ انسان اس کو کسی لیول پہ بھی اس کا احاطہ کر ہی نہیں پائے گا. انسان اس کا کیپیبل ہوگا ہی نہیں، اتنی انفارمیشن ہے. آپ سوچیں، آپ گوگل کے اوپر صرف ایک لیٹر لکھ دیں، ایک ورڈ لکھ دیں، اور جو آپ کے پاس سرچ انجن کھلیں گے اور جو ریسرچ ہوگی اس کے اوپر اور جو آپ کو ملے گا، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ کس بات کو میں اختیار کروں اور کس کو چھوڑوں. یہ ہے وہ قلم کا ظاہر ہونا. اور قلم کے ظاہر ہونے سے مراد یہ بھی ہے علم کا اٹھ جانا. علم اٹھ جائے گا، قلم ظاہر ہو جائے گا، روبیزہ گفتگو کیا کریں گے. اور ان کے بارے میں آیا فَأَضَلُّوا وَأُضِلُّوا، فضول لوگ جو خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی غلط راستے پہ لگائیں گے، خود بھی غلط راستے پہ لگے ہوں گے، اپنی اپنی تعبیرات کریں گے، اپنی نئی نئی باتیں کریں گے، اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، دوسروں کو بھی غلط راستوں پہ لگا دیں گے آخری زمانے کے اندر خاص طور پہ. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ علم جس علم کے لیے کہا گیا اور جس طریقے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے آج کے زمانے میں قلم کی صورت میں، اور کیسے کہ ایک عام آدمی کے لیے یہ جج کرنا کتنی بڑی مصیبت ہے کہ علم کیا ہے اور معلومات کیا ہے. آپ سوچئے کہ ہر اسکول کے، آپ بہت اکثر اسکولوں کو میں نے دیکھا ہے لکھا ہوا ہوتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے. ٹھیک ہے نا؟ علم کے حوالے سے ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے اسکولوں کے اندر بہت ساری اسپیچز دی جا رہی ہیں فضیلت کے حوالے سے، لیکن یہی نہیں پتا علم از ان نون. آپ سوچیں وہ اتنی بڑی، اتنی ساری معلومات جو کہ ایک ایک فی سیکنڈ فی منٹ کے اوپر جو گوگل اپلوڈ کر رہا ہے معلومات، میں اور آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے اس کا. لیکن وہ سب کے سب کیا ہے؟ ہدایت سے خالی میجورٹی. آپ دیکھ لیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں دین کی بھی معلومات ہے، بہت ہے. لیکن سب سے اہم چیز کیا ہے کہ وہ اتنی ساری معلومات کا فائدہ کیا کہ جس کے اوپر جو پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہو رہی.
پریکٹیکلی زیرو. اور یہی علم وہ وبال ہے. ایسا علم ہی تو وبال ہے نا. وبال جاں ہے, ازدہا ہے, ایک حدیث میں تو ہے, اللہ معاف فرمائے, جو قبر کے اندر آئے گا انسان کے. وہ کیا کہ ایسا علم جس کے اوپر عمل ہی نہیں ہو رہا, پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو, بس معلومات سیلاب ہے, سیلاب, یہ اللہ معاف فرمائے, یہ بھی, فلانا بھی, دھماکہ بھی. تو بہرحال اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ابھی. خیر پہلے ذرا میں اس کے اوپر آ جاؤں. تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر, بس اس کو میں انٹرو دے رہا ہوں آپ کو آج, ٹھیک ہے نا. انٹرو دے کر پھر میں کلوز کروں گا, کیونکہ میں چاہ رہا ہوں پھر ایک نشست میں یہ پورا واقعہ تسلسل کے ساتھ آپ کے ساتھ بیان ہو جائے, ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کو انٹرو اس لیے دے رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ انبیاء کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں یا حضرت عیسیٰ ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, تو یہ شریعت کا علم لے کر آئے ہیں, یاد رکھیے گا. یہ کائنات کا علم لے کے نہیں آئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو, ایک تو یہ کہ علم کو تم ریفر کرو اللہ کی طرف, نمبر ایک. اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ ہی عالم ہے. اور ایسی غلطی مت کرنا کہ خدا نہ خواستہ تمہارے اندر کوئی عجب پیدا ہو جائے کہ آئی نو مور, استغفر اللہ, یا آئی ہیو سم تھنگ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ, انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی لیے بار بار وہ پڑھنا چاہیے, سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اللہ پاک, کوئی نو نالج وی ہیو بٹ وٹ ایور یو ہیو ٹاٹ اس, انک انت العلیم الحکیم. اللہ پاک, آپ وہ پاک ذات ہیں جس کا علم بھی کامل اور جس کی حکمت بھی کامل. بس یہی بچاتا ہے ہماری, ٹھیک ہے نا. جو کوئی ہم سے سوال بھی پوچھے نا, اگر کوئی انسان ہمیں پتا ہو کہ یار واقعتاً یہ مسئلہ, تو اگر کوئی سوال پوچھنے کے لیے آئے تو سب سے پہلے اپنے دل میں یہ آیت پڑھنی شروع کر دیں, سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. مطلب کیا ہے, اللہ تعالیٰ یہ انسان مجھ سے سوال پوچھ رہا ہے, میری کوئی اوقات نہیں ہے, اللہ پاک اگر آپ نے مجھے بتا دیا, مجھے سکھا دیا, تو مجھے پتہ چل جائے گا اللہ تعالیٰ, اور آپ کا سکھایا ہوا, آپ کا بتایا ہوا جو میرے دل میں آ رہا ہے, میں آگے وہ پہنچا دوں گا. انسان یہ سوچے, ٹھیک ہے نا. علماء کہتے تھے, ہمارے اسلاف کہتے تھے, سب سے اچھا جواب جو ہمارے لیے, جو ہمیں لگتا ہے سب سے اچھا جواب ہمارے نزدیک کیا ہے, لا ادری, آئی ڈونٹ نو. The best answer that we know, the best answer we have is I don't know, is the best answer. کیونکہ جو چیز میرے منہ سے نکل گئی اس کا وبال میرے اوپر ہے, ٹھیک ہے نا. تو یاد رکھیے گا کہ اتنی خطرناک شے ہے نہ یہ کہ پھر ہم لوگوں کے مسائل حل کر, نہیں, سب سے اہم چیز ہے کہ ریفر کیا جائے اللہ کی طرف. تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تعالیٰ نے کائنات کے امور پر مامور کیا ہوا ہے. اللہ نوز دی بیسٹ, ابھی وہ حیات ہیں یا نہیں ہے, بہرحال اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک گلمپس دیا ہے غیب کا, کہ دیکھو یہ جو انسین میں جو چل رہا ہے نا معاملہ, ایک دنیا جو تمہاری آنکھوں تمہاری آنکھ دیکھ رہی ہے, اس سے اصل یہ تو نظر آ رہا ہے. بہرحال اصل دنیا وہ ہے جو اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کی تمام ملائکہ کام کر رہے ہیں, اللہ کے بندے کام کر رہے ہیں. اللہ نوز دی بیسٹ. کبھی کوئی آتا ہے مدد کر کے چلا جاتا ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ نے اپنی ان ساری مخلوقات سے اور ایسی چیزوں سے اللہ نے کام بہت لیا ہے. آپ دیکھیں کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ افغانستان میں بھی ایسا ہوا کہ بہت مرتبہ مجاہدین نے یہ کہا کہ ہمیں ٹینک ڈھونڈنے کے لیے اوپر سے ہیلی کاپٹر آئے, اور جس ٹائم پر ہیلی کاپٹر وغیرہ آئے اسی ٹائم پر پرندوں نے ہمارے گرد گھیرا ڈالا, اور تھوڑی دیر بعد پرندے بھی چلے گئے, ہیلی کاپٹر بھی چلے گئے, ہم بچ گئے. اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیجا, ابراہا کا پورا لشکر تباہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا کو بھیج دیا, اس ہوا نے پوری باڈیز اکھاڑ کے پھینک دی قوم عاد کی. اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ کو بھیج دیا. اللہ تعالیٰ نے سمندر پانی کو بھیج دیا. وہ زمین جو کہ ہمارے لیے سوکھی تھی, قوم نوح کے لیے جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے چشمے بہا دیے, اس وہی پانی جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے, وہی پانی سب کو لے کر سب کو غرق کر دیا سب پانی نے. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی اسپریچول فورسز ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے, یہ سارے پرندوں کے ذریعے سے, جانوروں کے ذریعے سے, ایک تھا وہ اس کا بیٹا ابو لہب کا بیٹا, استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بدتمیزی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, خاص طور پہ سورۃ النجم میں جب آیا نا, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ گرتا ہے, کسی شیطان کو مارا جاتا ہے اس سے, ما ضل صاحبکم وما غوا, نہ ہی تمہارا جو ساتھی ہے
نہ وہ غلط راستے پر ہے اور نہ ہی وہ گمراہ ہوا ہے. وما ينطق عن الهوى، یعنی کہ یہ ساری باتیں کفار نے کی تھی اللہ کے رسول کو. تو وہ آیا تھا اور اس نے آ کے اللہ کے رسول کو مجمع میں سب کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدتمیزی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا دکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دے دی اور کیا کہا، اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے ایک کتا تیرے پیچھے لگا دے. اس کے بعد سے اس کو اپنی جان کی فکر ہو گئی کہ مجھے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے محمد نے بد دعا دے دی ہے، میرا کیا بنے گا. اس کا باپ جا رہا تھا شام کے سفر پہ، وہ شام کے سفر پہ چلا گیا اپنے باپ کے ساتھ. راستے میں کہیں رکے، پڑاؤ ڈالا، راستے میں کہیں رکے ریسٹ کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے راستے میں رکے. تو اس لشکر میں ایک شیر آیا ڈھونڈتا ہوا جنگل کے پاس سے. شیر آیا، اچھا خاصا بڑا شیر، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ شیر کسی کو ڈھونڈ رہا ہے. وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا آیا ہے شیر، اور آ کے سیدھا اس کے اوپر اٹیک کیا ہے کہ جس کو اللہ کے رسول نے بد دعا دی تھی. اور کوئی اس کو بچا نہیں سکا، 2 منٹ میں چیر پھاڑ دیا پورا اس کو شیر نے. تو اللہ تعالیٰ جب چاہیں جیسے چاہیں اپنی مخلوقات سے مدد لے سکتے ہیں. بالکل یہی معاملہ تھا جو خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں پہ معمور کیا تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو وہ علم تھا ہی نہیں، کیونکہ پیغمبروں کے لیے تو اس علم کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. تو اسی لیے اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری بات ہے اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، یہ غلط ہو رہی ہے بھائی، تو مجھے روکنا پڑے گا نا. موسیٰ علیہ السلام کو ساری باتیں غلط لگی شروع میں، بڑا مسئلہ ہوا، ٹھیک ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ جو موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہوا نا، تو وہ تو بھول کی وجہ سے ہوا تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے. اور جب انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور یہ بھی دوسری بات ایک اور یہ کہی گئی کہ بھئی ایک پیغمبر کے لیے تو کسی غلط بات پہ خاموش رہنا ممکن ہی نہیں ہے دنیاوی لحاظ سے. ایک پیغمبر غلط بات ہوتے ہوئے دیکھے گا وہ تو روکے گا، وہ تو پیغمبر ہے، وہ تو سب سے بڑا داعی ہے خیر کا. اس نے جب دیکھا کہ بھائی یہ خلاف توقع بات ہو رہی ہے، بھائی کیا چل رہا ہے، یہ سمجھ میں ہی نہیں آیا ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے بتانا یہ مقصود تھا کہ دیکھو عالم مت بولو اپنے آپ کو، تم سے بہت بڑے بڑے اور بہت الگ علم والے. بالکل اسی طریقے سے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ علم نہیں تھا جو حضرت موسیٰ کے پاس تھا شریعت کا. ہر کسی کا اپنا الگ ڈومین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ دیکھو، ایک تو یہ ذہن میں رکھو، اس سارے واقعے کا جو اصول ہے وہ کیا ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. تو اپنے آپ کو تم علم والا مت سمجھو، اصل ذات اللہ پاک کی ہے، بس علم والے اللہ پاک ہیں، ٹھیک ہے نا. نمبر 1 بات تو یہ کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. نمبر 2، کبھی ایسا تصور میں بھی انسان لے کے نہیں آئے العجب بالعلم، کہ علم کے حوالے سے انسان میں تکبر پیدا ہو جائے کہ بھائی آئی ایم سم تھنگ. آپ دیکھیں نا یہاں پہ ہمارے لوگ ایک ڈگری لے کے کیسے چڑھ دوڑتے ہیں بھائی. اللہ عافیت فرمائے کہ آئی ایم سم تھنگ، ٹھیک ہے نا. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ بہت بڑا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے گھٹنے ٹیکے ہیں نا، بہت مشکل کام ہے صرف علم کے خاطر. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا تھا کہ مجھ سے زیادہ علم والے یہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے. تو حضرت موسیٰ ایک چھوٹے سے بچے بن کر ان کے ساتھ گئے. ہم انشاءاللہ اس واقعے کے اندر ریلیشن بٹوین دا ٹیچر اینڈ دا اسٹوڈنٹ بھی پڑھیں گے. ہم لوگ پتہ نہیں کون کون سی تھیوریز لا چکے، ٹیچنگ اسٹریٹجیز لا چکے، ٹیچنگ ٹیکنیکس، ٹیچنگ اسٹریٹجیز ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہیں. آپ یقین کریے یہ ان لوگوں نے بنائی ہیں جن کے پاس کوئی نبی نہیں ہے. پلیز، ہم سمجھتے ہیں وہ دنیا میں ہم سے بہت آگے چلے گئے. یہ بات بھی ایک بہت بڑا دجل اور دھوکہ ہے. وہ بیچارے اتنی ساری ریسرچ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس نبی ہی نہیں ہے، اور ہم کوئی ریسرچ ہی نہیں کرتے حالانکہ ہمارے پاس نبی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پاس کتاب بھی ہے، ہمارے پاس نبی بھی ہے، اور ہم نے ریسرچ کرنا بند کی ہوئی ہے. ان کے پاس نہ کتاب ہے نہ ان کے پاس نبی ہے، اور وہ ریسرچ پہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں فلانا تھیوری اور ڈھماکا تھیوری، ٹھیک ہے نا، اور پتہ نہیں بمس تھیوری، اور پتہ نہیں ٹیچنگ کی پتہ نہیں میں نے کتنی تھیوریز کی پڑھی ہوئی ہیں. آپ یقین کریں میں کیا بتاؤں آپ.
وائگوٹسکی اور پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے رشین فلسفر فلانا دماغ، اور آج تک کلاس روم مینجمنٹ ہمارے یہاں چل رہا ہے. ہمارا بچہ آج بھی اپنے استاد کا نافرمان ہے. آپ سوچیے. اور اتنی نافرمانی اتنی نافرمانی اتنی نافرمانی، ہمارے دین نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے صرف. آپ جائیں ہمارے دینی مدارس کے اندر، آپ بولیں گے میں کون سی دنیا میں آ گیا بھائی. ایک یونیورسٹی کا طالب علم، ایک کالج کا طالب علم، ایک اسکول کا طالب علم تصور نہیں کر سکتا اس چیز کا. کیوں؟ العلم مع الادب. علم ادب کے بغیر آ ہی نہیں سکتا. العلم مع الادب. جتنی تھیوریز اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی تھیوری اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ساری ان بیچاروں کی ہے جن کے پاس نہ کتاب ہے نہ نبی ہے. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، خدا کا واسطہ ہے. ان کی ریسرچ پڑھ کے پتہ نہیں کیوں ہمارے رونگٹے کیسے کھڑے ہوتے ہیں. آپ یقین کریے، ہم جو پڑھتے تھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے بار بار میں تو شکر ادا کرتا تھا، الحمد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. اتنے بڑے بڑے میں نے بھی کورس کیے ہیں، آپ یقین کریں. ایک تو کورس ہم نے کیا پروفیشنل ڈیولپمنٹ کوالیفیکیشن ان ٹیچنگ اینڈ لرننگ، میں نے کیمبرج سے کیا وہ کورس. وہ کورس کرنا تھا، ہماری جاب کی ریکوائرمنٹ تھی. آپ یقین کریں اس میں اتنی گاڑی گاڑی ٹیچنگ اسٹریٹجیز اور تھیوریز تھیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور آپ یقین کریں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آج بھی پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور میں تو دعا مانگتا ہوں رضیت باللہ ربہ، میں اس بات پہ راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، وبالاسلام دینا، اور اسلام میرا دین ہے، دا بیسٹ دین، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، میرے لیے محمد کافی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی تھیوری کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان اپنے نبی کو جان لیں، اپنے نبی کی اسٹریٹجیز، اپنے نبی کے جوامع الکلم کو جان لے تو کسی تھیوری کی ضرورت نہیں ہے. اس واقعے کے اندر ہم پڑھیں گے ایک استاد اور طالب علم کا رشتہ کیا ہوتا ہے. میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ قرآن مجید میں جو قصہ موسیٰ اور خضر ہے، اس میں سے جو ٹیچنگ اسٹریٹجیز حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر سے ہمیں ملتی ہیں، اس کو نوٹ ڈاؤن کریے گا، بتائیے گا کہ خدا کا واسطہ ہے ایک طالب علم یہ ہونا چاہیے جو موسیٰ تھے علیہ السلام، اور ایک استاد یہ ہونا چاہیے جو خضر بنے علیہ السلام. سوچیں آپ. اور موسیٰ علیہ السلام رتبے میں بہت بڑے ہیں حضرت خضر سے، لیکن جب علم کی بات آئی تو نیچے بالکل. کیسے سوالات کرنے کا طریقہ ہے، استاد سے کیا تعلق ہونا چاہیے، کون سی بات منہ سے نکالنی چاہیے، کون سی نہیں نکالنی چاہیے، وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ پکی کرنے سے آپ طالب علم بنتے ہیں، یہ سب پڑھیں گے انشاءاللہ ہم. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ یہ پھر ہم اگلی نشست میں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، قرآن مجید کی قدر عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. اور ہمیں قرآن مجید کی آیات اللہ پاک ہمارے لیے آسان فرما دے کہ ہم ان کو سمجھیں، اور اس لیے سمجھیں کہ ہم ان پہ عمل کریں اور ان کو اپنے اوپر نافذ کریں، اپنے گھر والوں پہ جہاں تک ہمارا ڈومین ہے ہم وہاں تک نافذ کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم. خیال میں میٹنگ بھی اینڈ ہو رہی ہے انشاءاللہ، تو اگر کوئی سوالات وغیرہ ہوں تو آپ لوگ لکھ لیں، تو مجھ سے اگر آپ واٹس ایپ پہ پوچھنا چاہیں تو واٹس ایپ پہ پوچھ لیں، یا پھر یہ کہ اگلی نشست میں پوچھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.